اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد فی الاولین وصلی علی سیدنا محمد فی الآخرین وصلی علی سیدنا محمد فی النبیین وصلی علی سیدنا محمد فی المرسلین صلی علی سیدنا محمد فی الملائی الی یوم الدین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشن میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 7 شامل ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے، اور وہ عہد یعنی وعدہ بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا، جبکہ تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کہ تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمت یعنی احسان کیا ہے؟ ارشاد ہے، وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ گزشتہ آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم پر اپنی نعمت پوری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تاکہ تم اس کے شکر گزار رہو۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کے احسانات اور اس کی نعمت ہے کہ اس نے تمہارے لیے حلت و حرمت کے احکام بیان فرما دیے ہیں۔ وضو، غسل اور تیمم کا طریقہ بتایا ہے، تمہارے لیے پاکیزہ و حلال چیزوں کو حلال اور جو چیزیں تمہارے جسم کی ساخت کے منافی اور روح کی طہارت کے خلاف ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے، اور خاص شروط کے تحت نکاح کی اجازت دی ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات میں سے اسلام کی دولت کا ذکر بھی کیا ہے کہ اس کی طرف تمہاری رہنمائی فرمائی اور پھر تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، تمہیں خلافت عرضی، غلبہ اور عزت افزائی فرمائی، قرآن عظیم جیسی کتاب سے مستفید ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ یہ تمام احسانات تم پر اس لیے کیے کہ تاکہ تم شکر گزار بن کے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرو گے تو یہی نعمتیں تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی۔ ناظرین، اکثر لوگوں کو بے شمار نعمتیں میسر ہیں لیکن وہ شکر ادا نہیں کرتے، اسی لیے آیت مذکورہ میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان سب نعمتوں کو یاد کرو، کیونکہ مسلسل یاد کرتے رہنے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی تحریک پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے ان کا شکر ادا کرنے سے اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرما دیا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور وہ
عہد یعنی وعدہ بھی یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا۔ ناظرین، میثاق کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ اس عہد یا وعدہ کو کہتے ہیں جو پختہ طور پر لیا گیا ہو۔ اس کی پختگی کی علامت یہ ہے کہ اسے لکھ لیا جاتا ہے اور اس پر فریقین کے درمیان باقاعدہ گواہ بنائے جاتے ہیں۔ ایک وعدہ وہ ہوتا ہے جو دو اشخاص کے درمیان زبانی کلامی ہوتا ہے، اس کے گواہ نہیں ہوتے، اسے پرومس کہتے ہیں۔ اور میثاق جس کے گواہ بھی ہوتے ہیں اسے انگلش میں کانٹیکٹ یا ایگریمنٹ کہا جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ تحریری صورت میں ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ پختہ عہد یاد کرو جو تم نے ہمارے ساتھ کیا تھا۔ تم نے ہم سے کہا تھا کہ اذ قلتم سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے تمہارا فرمان سن لیا ہے اور ہم ضرور اطاعت کریں گے۔ ناظرین، علامہ ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ صحیح مسلم اور بخاری شریف کی ایک حدیث کے مطابق حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ میثاق ہے جو بیعت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے لیا تھا، کہ وہ تنگی ہو یا فراخی، دل چاہے یا نہ چاہے وہ اطاعت کریں گے۔ یا پھر وہ میثاق مراد ہے جو لیلۃ العقبہ یعنی گھاٹی والی رات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے لیا تھا۔ یا پھر وہ میثاق ہے جو حدیبیہ کے مقام پر سب نے کیا تھا۔ اس میثاق کا بیان آیات قرآنی میں بھی آیا ہے۔ حضرات مجاہد رحمت اللہ علیہ اور حضرت مقاتل رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ میثاق مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذریت آدم کو حضرت آدم علیہ السلام کی پشت سے نکالنے کے بعد تمام ذریت سے لیا تھا، جسے عہد الست یا میثاق توحید بھی کہا جاتا ہے۔ ناظرین، اس کی تفصیل میں آپ کی خدمت میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں سورہ آل عمران کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور اللہ سے ڈرو اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ سب جانتا ہے جو کچھ کے تمہارے سینوں میں چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، عام طور پر اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ قوانین یا احکام بیان کرنے کے بعد یا تو علم کا حوالہ دیتا ہے یا تقوی اختیار کرنے کا۔ چنانچہ تیمم کے احکام بیان کرنے اور اپنے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرو، کہیں اس کے ساتھ میثاق باندھنے کے بعد اس کی خلاف ورزی نہ کر بیٹھو۔ یہ نہ سمجھ لینا کہ تم اپنے ہم جنسوں کی طرح اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے سکو گے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو وہ ذات اقدس ہے جو تمہاری نیت اور ارادے کی گہرائی تک سے واقف ہے۔ تمہارے سینوں میں جو باتیں چھپی ہوئی ہیں، جن کے بارے میں تم صرف ارادہ ہی کرتے ہو، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ تمہاری سوچ کی لہریں بھی اس تک پہنچ جاتی ہیں۔ ناظرین، سوچ کی لہروں کی بات آئی ہے تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے اس دعویٰ کو سائنسی لحاظ سے بھی دیکھا جائے کہ آخر یہ کیسے ممکن ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور، قرآن مجید میں متعدد بار یہ دعویٰ دہرایا گیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد تو ہے۔ سوچ کا تعلق دل سے ہے، اور دل سوچ کی لہریں دماغ تک پہنچاتا ہے، یعنی سبمٹ کرتا ہے۔ اور دماغ ایک ایسی مشینری ہے جو یہ لہریں نکال کر فضا میں بکھیرتی ہے، یعنی ٹرانسمٹ کرتی ہے، اور پھر یہ لہریں فضا میں پھیل جاتی ہیں۔ ایک انگریز سائنسدان ٹرائن کہتا ہے کہ خیال ایک طاقت ہے جو دماغ سے نکلنے کے بعد فضا میں پھیل جاتی ہے۔ اسے اسیری پیغام یعنی کاسمک ریڈیشن بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ سوچ کی یہ لہریں فضا میں بکھر جاتی ہیں اور زبردست ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔
نہ صرف سوچ کی یہ لہریں بلکہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ بھی اپنی جگہ طاقت رکھتے ہیں، یعنی منہ سے نکلی ہوئی آواز طاقتور لہریں پیدا کرتی ہے، اور بعد ازاں یہ لہریں بھی سوچ کی لہروں کے ساتھ مل کر فضا میں ارتعاش پیدا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نظام کائنات بنایا ہوا ہے اس میں لہروں کا بہت عمل دخل ہے۔ یہی لہریں اربوں خربوں میل کا سفر لمحوں میں طے کر کے رب کائنات تک پہنچ جاتی ہیں۔ رب کائنات اثیری لہروں کا مرکز ہے، وہ بھی اپنے ارادہ سے کائنات کی تخلیق کرتا ہے۔ پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 82 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون۔ اس کا کام تو یہی ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ یعنی تمام مخلوقات اللہ تعالیٰ کے ارادہ عالیہ کی مرہون منت ہے، تو پھر کیسے ممکن ہے کہ انسان کوئی سوچے یا کوئی ارادہ کرے تو اس کی لہریں رب کائنات کے ارادہ کی لہروں سے جا کر نہ ٹکرائے؟ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ دلوں کے بھید خوب اچھی طرح جانتا ہے، یعنی تمہارے دلوں میں بنتے ہوئے ارادوں کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ ناظرین، آیت کے معنی اور مفہوم آپ نے سنے۔ اللہ تعالیٰ کی اس بات کہ ان اللہ علیم بذات صدور، وہ دلوں کے حال بھی بخوبی جانتا ہے، اس سے ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے علم ہے۔ واللہ عالم بما کنتم تعلمون، جو کچھ کہ تم کرتے ہو، تم عمل کرتے ہو، تم سوچ کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ اور جب اللہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی اجازت کے بغیر ہم اس کے علاوہ کیا سوچ سکتے ہیں؟ کیا سوچنا چاہیے سوائے اللہ کی رضامندی کا خیال کرنے کے؟ اللہ کی رضامندی کا خیال کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا خیال کرنا چاہیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور ان کی سنتوں کا خیال کرنا چاہیے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین اور نیک لوگوں کے نقش قدم پر چلنے کا خیال کرنا چاہیے، اور نیکی میں سبقت اختیار کرنا چاہیے۔ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت اختیار کرنا چاہیے۔ جب ہماری سوچ کی لہروں پر بھی ہمارا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے تو پھر سوچئے کہ ہمارے جسم اور ہماری زندگی پر اپنا عمل کب ہے؟ ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے جیسے چاہے وہ کر سکتا ہے، تو پھر ہمیں بھی اس کی تابعداری، اس کے حکم کی فرما برداری کرنا چاہیے، اس کے نبی کی فرما برداری کرنا چاہیے، اور اس کے نبی کی تابعداری کرنا چاہیے۔ اسی میں ہماری عافیت ہے، اسی میں ہماری عاقبت منحصر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی آیات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر پھر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور یہ بھی دعا ہے کہ ہمارا کہا سنا سب اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس میں مزید برکت عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔